مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ انتہائی قابل احترام علماء کرام، مشائخ عظام، اسٹیج پہ جلوہ فرما علماء و مشائخ اور آج کے علماء و مشائخ اس خطبہ کنونشن کے روح رواں مفکر اسلام شیخ القرآن والحدیث استاذ العلماء حضرت علامہ ڈاکٹر محمد تعالی، آج یہ انتہائی اہم اور با مقصد کنونشن ہے۔ اس کا خصوصی پیغام استاذ العلماء مفکر اسلام شیخ القرآن والحدیث حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب ارشاد فرمائیں گے اور ہم سب اس سے مستفیض ہوں گے۔ بہت سارے علماء کا، مشائخ کا آپ نے وعظ اور خطاب سماعت کیا، اور موجودہ دور میں حضرت مفکر اسلام نے جو عقیدہ اہل سنت پر پہرا دینے کا حق ادا کیا ہے، تمام علماء نے اسے سراہا ہے اور اس کی تعریف کی ہے، اور وہ لوگ جو عقیدہ اہل سنت سے منحرف ہوئے ان کی سرکوبی اور مذمت بھی کی گئی ہے۔ میں خصوصیت کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، علم اللہ کا نور ہے، یہ کسی بے عمل کے سینے میں داخل نہیں ہوتا، اور پرفتن دور کے اندر دھول اور گرد اڑاتے ماحول کے اندر عقیدہ اہل سنت پر پہرا دینا یہ عالم ربانی ہی کا کام ہے، اور مرد صالح اور شب زندہ دار کا کام ہے، اور ہر فطرے کا مقابلہ علم کے بل بوتے پر وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم پر عمل کا نور عطا کیا۔ جو شخص علم کے ساتھ عمل کی خیرات سے محروم، وہ پہرے کا صحیح حق ادا نہیں کر سکتا۔ سن 97 میں جب حضرت مفکر اسلام نے جامعہ جلالیہ رضویہ کا درگے والا میں افتتاح کیا، اس دور سے لے کر آج تک، یعنی ان کی جوانی سے لے کر آج تک ہم نے انہیں قریب سے دیکھا۔ یہ اللہ رسول کے فضل سے ایسے باعمل عالم دین ہیں جن کی جوانی کے اندر بھی کوئی نماز قضا نہیں ہوتی، اور جوانی کے عالم میں بھی یہ جب دور دراز سے تقاریر کر کے آتے تھے تو نماز فجر میں یہ پہلی صف میں موجود ہوتے، اور نماز باجماعت ادا کرنا ہمیشہ سے ان کا مشغلہ تھا، اور بعد نماز مغرب اور بعد نماز فجر قرآن پاک کی تلاوت کرنا، درود تاج پڑھنا، اپنے وظائف پڑھنا، یہ ان کا معمول۔ تو جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانی کے عالم میں بھی علم کی معرفت بھی عطا کی ہو اور اپنی بارگاہ میں جھکنے کا شرف بھی عطا کیا ہو، پھر اسے کائنات کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی دولت نہیں خرید سکتی۔ جو علم اور کتاب کا مطالعہ کرے تو کتابوں کی سطور کے اندر بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو تلاش کرے، اور جب وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکے تو اس وقت بھی رب کریم ذوالجلال کی ذات کا متلاشی ہو۔ اسے کوئی دنیا کی طاقت خرید نہیں سکتی، اسے کوئی دنیا کی طاقت جھکا نہیں سکتی۔ تو یقیناً آج ہمیں جن کی قیادت پر فخر ہے وہ ایک باعمل عالم، ان کا ایک کردار ہے، اور علم اور عمل ان کے اوپر ناز کرتے ہیں، اور ہم نے جوانی ہی میں ان کو دیکھا کہ یہ حضرت مجدد الفسانی اور حضرت امام احمد رضا محدث بریلی رحمت اللہ علیہ کی تحقیقات کے اوپر بڑا کامل عبور رکھتے تھے، اور جو ہمیشہ سے حضرت مجدد الفسانی کو پڑھنے والا ہو، حضرت امام احمد رضا کو پڑھنے والا ہو، اور جو حضرت مجدد الفسانی کی تعلیمات میں درس اور سبق دینے والا ہو، جو حضرت امام احمد رضا کی تعلیمات کا درس اور سبق دینے والا ہو، نہ امت کو وہ عمل کے اعتبار سے ڈولنے دیتا ہے، نہ ہی امت کو وہ عقیدے کے اعتبار سے ڈولنے دیتا۔ تو ہمیں ان کی قیادت پر فخر کرنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ جوانی کے ایام
جو لوگ عیش و عشرت کے اندر گزار دیتے ہیں، ہم نے ان ایام کے اندر بھی دیکھا کہ یہ گھنٹوں گھنٹوں کتابوں کا، احادیث کی کتابوں کا، تفاسیر کا مطالعہ فرمایا کرتے تھے، اسباق بھی پڑھایا کرتے تھے، اور تحقیقات کا سلسلہ بھی جاری رہتا تھا۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ جس شخصیت کا علم اور عمل ان کی جوانی کے اندر اتنا مستند تھا، اب ان کے علم اور عمل کی بہار کا عالم کیا۔ تو وہ لوگ جو تان و تشنیع سے کام لیتے ہیں، اپنے گریبان میں جھانکیں، وہ تو 5 وقت تو کجا، 1 وقت کی نماز پڑھنے والے بھی نہیں، اور زمانہ جانتا ہے وہ پرلے درجے کے بے نمازی ہیں۔ وہ بے نمازی آج اٹھ کر کنز العلماء کے اوپر تان و تشنیع کرے یا ان کے ساتھ ٹکر لے کر وہ سمجھے ہم کامیاب ہو جائیں گے، یہ ان کی بھول ہے۔ جو فکر رضا کا پرچم ان کے ہاتھ میں ہے، وہ گرنے والا نہیں، وہ قیامت کی صبح تک لہرائے